ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ دن ہوئے ہیں کہ مرزا انجینئر محمد علی، جو کہ ایک رافضی ایجنٹ ہیں اور انتہائی بیہودہ شخصیت ہے، اس نے ہمارے شیخ محدث العصر علامہ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبانیں تان دراز کی اور اپنی روایت کے مطابق جو ہمیشہ سے انہوں نے اپنائی ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں مرزا صاحب کا مذہب ہی جھوٹ پر مبنی ہے۔ رافضیت جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ کے علاوہ اور کوئی چیز رافضیت میں نہیں ہے۔ اگر جھوٹ کو نکال دیا جائے رافضیت سے تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ان کا دین، مذہب، سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح جھوٹ بول بول کر شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ کی توہین کی، ان کو پتہ نہیں کیا کون کون سی گالیاں دیں۔ میں تو ایسی باتیں زبان پہ لانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، لیکن ظاہر ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے اور دکھانا ہے، حقیقت حال سمجھانی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا۔ ایسی گندی زبان انہوں نے استعمال کی کہ جس سے ان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت کیسے کی گئی ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم ہمیشہ سنجیدہ اور شائستہ گفتگو کرنے کے عادی ہیں، لیکن ناظرین اور سامعین آگے جب ہم انہیں دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے تو پھر شاید وہ ہمیں اس بات کا عذر دیں کہ آج جو سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ بلا وجہ نہیں۔ تو مرزا صاحب نے پہلے بھی بہت جھوٹ بولے ہیں اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے جھوٹ اس قدر عیاں کیے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں ویڈیو کلپس بطور دلیل یوٹیوب پر موجود ہیں اور آج تک انجینئر صاحب ان میں سے کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ اور ان کی عادت ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور یہ جھوٹ عوام میں پھیلاتے ہیں۔ جی میں بہت رجوع کرتا ہوں، میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں۔ کون سی غلطی مانی آپ نے؟ اتنے جھوٹ ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں ویڈیو کلپس جو ہیں وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ مرزا صاحب بلا دھڑک جھوٹ بولتے ہیں، بلا دھڑک جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے وہ سارے جھوٹ عوام کی عدالت میں پیش کیے ہیں اور آج تک ان کی طرف سے کوئی وضاحت بھی جاری نہیں ہوئی۔ رجوع کرنا تو دور کی بات ہے نا، اپنے جھوٹ کا دفاع بھی ان سے ممکن نہیں ہوا کہ اپنے جھوٹ کا کوئی جھوٹا دفاع ہی کر لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایسی نتھ ڈالی ہم نے مرزا صاحب کو کہ انہوں نے زندگی میں صرف 2 دفعہ مجھے جواب دینے کی کوشش کی، بندہ ناچیز کو، اور اس کا ذکر بھی ہم آگے کرنے والے ہیں کہ ان کو ذلت اور رسوائی ملی، منہ کی کھانی پڑی انہیں ان 2 موقعوں پر بھی۔ اور ان 2 موقعوں کے علاوہ کتنے ہم نے ان پر علمی اعتراضات کیے، خیانتیں ان کی پکڑیں، ان کے جھوٹ آشکارا کیے، لیکن ایک لفظ کا بھی جواب آج تک نہیں دیا انہوں نے۔ اور یہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ ہیں، ان پر زبان درازی کر کے یہ لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ میں کوئی بڑی علمی شخصیت ہوں۔ آپ انتہا درجے کے جاہل ہیں اور یاوہ گو انسان ہیں۔ بیہودگی آپ کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ آپ ایسی گندی مکھی ہیں کہ جس سے اچھائی کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی، جو ہمیشہ بیماریاں پھیلاتی ہے اور لوگوں کی جس طرح مکھیاں ان کی بیماری کا سبب بن کے ان کو دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر کھوکھلا کرتی ہیں، اس طرح آپ لوگوں کے ایمانوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اپنے گرو ابلیس کی طرح، اور ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی دعوت
جو سچی اور کھری دعوت ہے وہ لے کر عوام کی عدالت میں پیش ہوتے رہیں گے اور ان کو بتاتے رہیں گے کہ آپ ایسے جھوٹے اور فراڈی لوگ جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو مرزا صاحب نے ویسے تو یہ جو کلپ ریکارڈ کروایا تھا، جو بات انہوں نے شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی، اس میں انہوں نے بہت سے جھوٹ بولے اور دل کھول کر جھوٹ بولے۔ چھوٹے سے کلپ میں چند منٹس میں انہوں نے بلا مبالغہ درجنوں جھوٹ بولے، جن میں سے چند ایک ہم تذکرہ ضمناً کریں گے، اور اصلاً تو بات ہم اس حوالے سے کریں گے کہ شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو بہتان باندھا اس کی حقیقت کیا تھی۔ ویسے تو اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا بھی اس پر بولا بھی، آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی، لیکن ہمارا جو ایک ایمانی تقاضا ہے اس کی وجہ سے ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم اپنے اسلوب اور اپنے طریقے کے مطابق کچھ ایسی چیزیں عوام کے سامنے پیش کریں گے اس ضمن میں جو انہوں نے اس سے پہلے دیکھی سنی نہیں ہوں گی۔ چنانچہ مرزا صاحب نے اس چھوٹے سے کلپ میں اتنے جھوٹ بولے، میں آپ کو چند ایک جھوٹ ان کے جو بتاتا ہوں، یہ ضمناً بتاؤں گا، اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف مرزا صاحب کو عوام کی عدالت میں پیش کروں گا اور مرزا صاحب کے جو اندھے بھکت ہیں، حواری ہیں، ان کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ آپ ایک جھوٹے، ایک دجال، ایک فریبی، ایک یاوہ گو، ایک بکواسی شخصیت کے پیچھے لگے ہوئے اپنا ایمان برباد کرنے کے درپے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ الرحیق المختوم کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا، یہ انہوں نے کہا اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ اپنے کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں مرزا صاحب کو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ الرحیق المختوم جسے شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا سیرت کے اوپر، وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے ایک اہل حدیث عالم تھے، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ۔ تقریباً 15 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2007 کے اندر۔ انہوں نے عربی میں نبی الاسلام کی سیرت پہ کتاب لکھی جسے شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا اس کتاب کو۔ اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں۔ آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ الرحیق المختوم کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں ارے جھوٹے دجال، کہاں ہے کوئی ثبوت؟ شاہ فیصل ایوارڈ آپ نے ایشو کیا تھا، آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی اس کی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کوئی دستاویز ہے ایسی؟ شاہ فیصل ایوارڈز کی فہرست ہے آپ کے پاس کوئی جس میں یہ لکھا تھا کہ الرحیق المختوم کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا ہے؟ صرف اپنی بات کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے کے لیے کہ وہ الرحیق المختوم جس کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، اس کے مصنف نے یہ بات لکھی اور وہ بھی جھوٹ بولا، آگے اس پہ بھی بات کرنے لگے ہم کہ الرحیق المختوم کو شاہ فیصل ایوارڈ ملنے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہم چاہیں گے مرزا صاحب کے حواریوں سے کہ وہ مطالبہ کریں، اور یہ جو یوٹیوبر ملائے ہوئے ہیں نا انجینئر صاحب نے اپنے ساتھ، وہ جی سوال کرتے ہیں جی مرزا صاحب فلاں کے ساتھ، اور آج جناب پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے، اور آج جناب میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک شاہد بلال کے نام سے ایک چینل ہے، ہم اسے بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ اگر تم گونگے شیطان نہیں ہو نا تو آپ نے مرزا صاحب سے پوچھنا ہے کہ الرحیق المختوم کو شاہ فیصل ایوارڈ دینے کی جو تقریب منعقد ہوئی کہ آپ اس میں موجود تھے، آپ نے اس سے سوال کرنا ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ الرحیق المختوم کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا تھا؟ ایک بات، اور ٹائم قیامت تک ہے، یہ یاد رکھیں، ٹائم ہم قیامت تک دیتے ہیں۔ دیکھیں الرحیق المختوم ایک کتاب ہے اور بہت شہرہ آفاق کتاب ہے سیرت پر، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن جھوٹ بولنا اور وہ صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، یہ مرزا صاحب کا وتیرہ ہے۔ آگے کہتے ہیں مرزا صاحب اسی کلپ میں، یہ وہ جھوٹ ہیں میں جن کی طرف صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ باغی اور خارجی تھے۔ ہم کہتے ہیں یہ یہودیانہ کردار مرزا صاحب آپ کا ہمیشہ سے رہا ہے، آپ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام لے کر جھوٹ بول دیتے ہیں، آپ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تو بیچارے پھر بعد کے ہیں، ان پر تو آپ آسانی کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آپ نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی اور خارجی قرار دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ آپ اگر عربی شرح نکالیں ان کی
بلوغ المرام کی جس پر آپ بحث کر رہے تھے، تو اس میں صاف طور پر ایک موقف کے طور پر اس کو ذکر کیا کہ بعض نے یہ موقف دیا ہے، اور آگے انہوں نے لکھا کہ ہمیں چاہیے کتاب و سنت کی نصوص ان کی روشنی میں صحابہ کرام کے جو مشاجرات ہیں ان میں سکوت کرنا چاہیے، ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر لکھا ہے۔ اور انجینئر صاحب، آپ نے جھوٹ بولنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خارجی اور باغی لکھ دیا۔ اب وہ پڑھیں نا اپنی آیت جو آپ پڑھتے ہیں، آپ تو پڑھتے ہیں نا لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم پوری پیچھے سے پڑھتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم اس سے بھی پیچھے پڑھتے ہیں آیت مباہلہ کو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آؤ نا میدان میں مرزا صاحب، لے آؤ اپنے گھر والوں کو، ہم بھی لے آتے ہیں میدان میں، آ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، جو جھوٹے ہیں نا ہم ان پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں، اور اللہ سے فیصلے کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ فیصلہ کرے۔ اسی موضوع پہ بھی کر لیں، اور جتنے بھی موضوعات ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے کسی پر آپ مبالغہ کر لیں، لیکن آپ بھگوڑے ہیں، آپ بھاگے ہوئے ہیں یہ بہانہ کر کے کہ جی مباہلہ تو انبیاء کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ اس پر بھی ہم نے آپ کا جھوٹ پکڑا، اور کئی سال گزر چکے ہیں، کئی سال، کم از کم 5 سال تو ہونے والے ہوں گے۔ ہمارا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے کہ کیا مباہلہ نبی کے ساتھ خاص تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی مباہلہ نہیں کر سکتا؟ دلائل ہم نے کتاب و سنت سے دیے، صحابہ کرام کا عمل پیش کیا، اور آپ نے جھوٹ بولا کہ مباہلہ جو ہے نا یہ دعوی نبوت کے مترادف ہے، نعوذ باللہ، یعنی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مباہلہ کر سکتا ہے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ دین کو آپ نے کہا کہ گویا وہ جو کہتے تھے مباہلہ کرو ہمارے ساتھ، وہ گویا دعوی نبوت کرتے تھے، شرم نہیں آتی؟ اور پھر آپ نے کہا کہ مباہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اپنے نواسوں کو لے کر گئے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لے کر کے، بیویوں کو چھوڑ گئے۔ ہم کہتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ نا مباہلہ کرو اور ہم اللہ سے لعنت کی دعا کریں، جھوٹے پر اللہ لعنت کرے۔ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کوئی ایک دلیل آپ پیش کریں، ایک صحیح الاسناد روایت پیش کریں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مباہلے میں جانا ثابت ہو، اور اپنے ان گھر والوں کو لے کر اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، ان کو چھوڑ کر جانا ثابت ہو، ایک دلیل لاؤ۔ آج تک آپ نے منہ نہیں کھولا، اور قیامت تک کھول نہیں سکتے مرزا صاحب، جھوٹ بولنا آپ کی عادت ہے۔ تو ہم آپ کو دوبارہ سے یہ ساری چیزیں یاد کرواتے ہیں، آپ جھوٹ بولنا بند کریں، اپنی بل سے باہر نکلیں۔ ہم گئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کے دروازے پر گئے تھے، اور وہ آپ کے گھر کا دروازہ نہیں تھا، وہ اس جگہ کا دروازہ تھا جس کے اندر بیٹھ کر آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ علمی قابلیت ماری جا رہی ہے، اور شیخ صاحب سرگودے تو آئے ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਕ ਜਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਜ਼ੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਗਈ ਤੇ ਫੋਨ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਲਮੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਓ ਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਖ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਕ ਖੜੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ।
ਜਿਹੜੀ ਉਹ JDC ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਭਾਈ ਕਹਿ ਦੇ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, हम आज बेलम आए थे प्रोग्राम के सिलसिले में। तो बाज़ लोग कहते थे कि आप मिर्ज़ा साहब के पास चले जाएं, आप जाते ही नहीं, दूर दूर से कहते हैं कि हमने बात करनी है। आज हम आ गए हैं, इधर बैठे खड़े हैं इनके दरवाजे के सामने, अंदर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, इनकी बाइक मौजूद है, लेकिन ये ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों में उन्होंने हमें देख लिया है। बाहर अब कोई बाहर आ भी नहीं रहा, यानी ये बताने के लिए भी नहीं आ रहा कि हम मिलना नहीं चाहते। अब ये सुना है कि 3 दस्तक हमने दे दिए हैं। हाँ जी, तो इसके बाद हमने आगे प्रोग्राम पे भी जाना है। हाँ जी, 3 दफ़ा हम तकरीबन हमें 10 मिनट हो गए इधर खड़े हुए। तो अब हम वापस जा रहे हैं उन हजरात के लिए। हमने वीडियो बनाई जो कहते हैं कि आप जाते क्यों नहीं, आप जाएं तो सही। तो अल्लाह के सुपुर्द हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये मिर्ज़ा साहब के करीबी साथी का फ़ोन आया है। नवीर ही क्या हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किधर घर हो, बाहर हो? अच्छा, और सी आए मैं इधर, मैं है अली भाई इधर मुलाकात कर लगी। हाँ जी, हाँ जी है तुम उधर नीचे जितने बैठते नहीं अंदर, वो शेख भैया या नूरपुरी साहब आए थे, मुलाकात कर लगी। अच्छा जी, ये शेख भैया या नूरपुरी साहब नाल ना चाहे जमाल प्रोग्राम सी ते उन्होंने इस्तार सी कि मिर्जा साहब ने कोल नहीं सी मिल रहा। अच्छा अच्छा, पर ये कि फिर अगर संडे हो सकती है तो फिर मिर्जा साहब सही टाइम देवन ना, ताकि वो बड़े खुशगवार हो। नहीं सानू बहने की इजाजत दिओ ना, ज्यादा लंबी उन्हां दी जिहड़ी उन्हां दी कंडीशन है उसके मुताबिक गल करिए ना। दरस सुनने कल आके कल जिहड़ा है नहीं वैसे ही बैठे आवाज सही नहीं आती, भी आवाज कटती है भी बहुत ज्यादा। अच्छा क्या कह रहे हो? कोई ऐसी डिबेट पब्लिक आती है नहीं फिर नदीम भाई, इस तरह डिबेट का मतलब ये है कि लोगों ने चलो हकायक तो वाजे हो जावन ना, कि जो कुछ बयान कर दो एक अहले इल्म के सामने बैठ के बयान हो गए, वाजे हो जाए, आवाम भी देख लवे कि केड़ा यानी कि दर्स सुनना चाहते हैं। कोई डिबेट नहीं, असं दर्स सुनना, सिर्फ बैठन दे इंसान। नहीं पब्लिक नदीम भाई वो तो बात आपकी सारी ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब तो कहते हैं ना कि आए जिसने बात करनी है आगे करें, हम इधर बैठे नहीं। बैठ के दर्स सुनना है। अच्छा, वो यही होता है कि नदीम भाई फिर डिबेट को छोड़ देते हैं ना, चलो वैसे उधर बैठ जाइए, आगे सुन ले, आगे मैं भी शेख साहब भी आ जाए साथ। क्या हमें इजाजत होगी सुनने की? सर जी वो पब्लिक वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वहाँ पे ये होना कि हम भी पब्लिक ही है ना, हम भी पब्लिक आके बैठ जाएंगे ना, हमें सिर्फ कोई सवाल नहीं करेंगे, ये होता है। सिर्फ हमारे सामने वो बयान कर दें, एक लेक्चर दे दें हमारे सामने। आप खुद बात कर रहे हैं ये ठीक है। चलो जी। देखें जी नाजरीन, हमने उनसे ये कहा कि हमें उधर सामने बैठने की इजाज़त, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे, सिर्फ बैठ सवाल सुने, सिर्फ उनका दर्स सुनेंगे मिर्जा साहब का, वो हमारे सामने दर्स दे दें।
चलो एज ए पब्लिक एज ए मतलब एक सामने हम बैठ के उनसे ये देख लें, ये बात नदीम सुनना रियाज चाहते नदीम रियाज मिर्जा उनके मसाइब खास हैं जिनसे बात हुई है। ये कितनी देर बात हुई है जी? ये 5:57 पे कॉल की है, 6:01 तकरीबन 3-4 मिनट उनसे बात हुई है, लेकिन वो मान नहीं रहे, वो इस पर राजी नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं पब्लिक के लिए हम बैठते हैं तो ये बाबर कराया जाता है जी कि जी वो आए, जो मर्जी आए, जो मर्जी आलिम या जिस ना बात कर ले। भट्ट साहब देखे ना, उन्होंने कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब आप आए, जी जी आप क़यामत तक नहीं आ सकते, आप आए। हम तो दरवाजे पे खड़े हैं जी जी और उनसे तो मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि हम सिर्फ पब्लिक से बात करते हैं, वो भी तो एक आलिम है ना। बिल्कुल इसी तरह। तो हम एक तालिब इल्म में हमें भी बिठाएं। चले हम कहते हैं चलो आप बात नहीं कर सकते, सवाल का जवाब नहीं दे सकते, कम से कम हमें सामने बिठा के दर्स दे दें। दर्स दे दें। ये हम बस, तो पब्लिक ही हैं हाँ। जी, अभी पब्लिक ही हैं अभी तक। दर्स दे पब्लिक दें, आगे हम बैठ दर्स दे दें, बस हमारे सामने एक दर्स दे दें कि लेक्चर 1 घंटे का दे दें। बिल्कुल बिल्कुल क्या कहा, उसके लिए भी तैयार नहीं होते तो ये क्या मसला है। बिल्कुल। चले जी चलते हैं, अल्लाह के शुक्र। ठीक है। आप अपनी वाज़ो नसीहत कर रहे थे, शैतानी जो इल्हाम आपको होता है। हमने आपका दरवाज़ा खटखटाया था, सुन्नत के मुताबिक 3 दफ़ा खटखटाया और फ़ोन करके रब्ता किया और बताया गया कि इंजीनियर साहब अंदर मौजूद हैं, बाहर आपकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। हमने आपको दावत दी कि आप दरवाज़ा खोलें, हमारे से बात करें। इनकार किया गया। आपके साथी ने, जो आपका मैनेजर समझ लें, जो भी उसको कहें, नदीम रियाज मिर्ज़ा नामी शख्स था, उसको फ़ोन किया, उससे पूछा, उसने कहा अंदर दरसो तदरीस हो रही है, आप नहीं जा सकते। हमने कहा हमें जाने दें, हम सवाल भी नहीं करते। एटलीस्ट हमने कहा आप हमें अंदर जाने दें, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ मिर्ज़ा साहब की बात को सुनना चाहते हैं, वो हमारे सामने दर्स तो दे के दिखाएँ। आप में इतनी जुर्रत नहीं हुई, इतने आप घटिया इंसान हैं, नीच इंसान हैं, और आप उलमा को बकवास करते हैं और उनके बारे में तौहीन अमेज़ रवैया अपनाते हैं। फिर आपने कहा कि शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बागी और खारजी कहा, तो ये तो झूठ था। आपने कहा कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों को कातिल बताया, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का। ये शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह पर आपने इल्ज़ाम धरा। पाँव से आग लगी और सर से निकली कि यार ये इतना बेईमान शख्स है इरशादुल्लाह कसरी कि इसने अपने वाबी आलिम सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, जिन्होंने अर्रहीकुल मख्तूम लिखी थी, उनकी बुलूगुल मराम की शरह में से हजरत मुआविया के लिए उन्होंने खारजियत और बागी का लफ्ज था वो काट के हजरत अली के फौजियों में डाल दिया। हालांकि शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने क़त्अन सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को बागी गिरोह करार नहीं दिया, सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल करार नहीं दिया। क़त्अन बिल्कुल झूठ है। और हम आपको बताते हैं कि असल में उनका मौक़िफ़ क्या है। हम आपको सरी लफ्ज़ों से दिखाते हैं मिर्ज़ा साहब, आपको तो दिखाने का फ़ायदा कोई नहीं। आप तो ढीठ हो चुके हैं, आप अनापरस्त हैं, आप शैतान के फुल झांसे में हैं और शैतान के जिगरी यार बन चुके हैं। हम आपके हवारियों को दावत फ़िक्र देते हैं। हम बताते हैं कि सही मुस्लिम की शरह लिखी है शेख सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मिन्नतुल मुनइम के नाम से, और उसमें उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ों में बताया हुआ है कि अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु या उनका गिरोह नहीं है। वो फरमाते हैं वख्तलफ़तिर रिवायात फ़ी तायीन कातिलिही, सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल की तायीन में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। वकाना क़त्लुहु फ़िल लैली हीन अश्तबक़ अज़्ज़लाम, कहते हैं उनकी जो शहादत है वो रात को हुई जब अंधेरा छा चुका था। फ़ला गर्व अन काना क़तलहु बाज़ु क़तलति उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, तो कहते हैं इसमें कोई बईद नहीं है कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जो कातिल हैं उन्होंने ही सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया है। सुम्मत्तहमु जैश मुआवियता लियस्तशहदु बिज़ालिका अला अन्नहुम अला हक़्क़िन, फिर उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर पर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने कत्ल किया है ताकि वो अपने आप को हक़ पर साबित कर सकें कि कातिलीन उस्मान बरहक हैं
اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ناحق ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت کی جو حدیث ہے وہ لوگوں کے مابین مشہور ہے، اس وقت بھی مشہور تھی کہ باغی گروہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا۔ جب حدیث مشہور تھی تو انہوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ خود شہید کر کے الزام ان پر لگانے کی کوشش کی کہ شاید یہ ہمارا داؤ چل جائے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جو ہے وہ بدنام ہو جائے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جو صحابہ کرام ان پر یہ الزام آئے، ٹھیک ہے۔ وقاتلۃ عثمان کانوا بغاۃ دون شک، کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل تو بلا شبہ باغی تھے، تو انہوں نے قتل کیا، تو باغی گروہ نے قتل کیا۔ بات سیدھی سی ہے کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ قاتلین عمار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ باغیوں کو سمجھتے تھے جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے۔ تو یہ انہوں نے آگے وہ روایت پیش کی جو مرزا صاحب بڑے چسکے سے پیش کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بات کی گئی کہ عمار کو شہید کر دیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو تو باغی گروہ شہید کرے گا، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ہم نے تو شہید نہیں کیا۔ یہ اصل بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دلیل ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا گروہ اس میں شامل نہیں تھا۔ وہ تو انکار کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ باغیوں نے، ہم نے تو قتل کیا ہی نہیں، جو لے کے آئے ہیں انہوں نے قتل کیا ہے، اور لے کے آنے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں وہ لوگ موجود تھے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے۔ اس پر تو ہم نے پہلے بھی ویڈیوز مختلف اوقات میں مختلف ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا کسی ان کے ساتھی کسی صحابی کا کوئی کردار نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پر مختلف جو آراء ہیں اس پر بھی ہم نے تفصیلی بحث کی ہوئی ہے۔ یہاں ہمارا مقصود صرف یہ ہے کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ باغی سمجھتے ہیں، نہ قاتل عمار بن یاسر، نہ ان کے ساتھیوں کو قاتل عمار سمجھتے ہیں، بلکہ وہ قاتلین عثمان کو قاتل عمار سمجھتے ہیں۔ اور قاتلین عثمان کون سے گروہ میں تھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مرزا صاحب نے جھوٹ اتنے بولے فر کر کے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید میں کوئی ورلڈ ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہوں جھوٹ بولنے کا۔ آگے انہوں نے اسی کلپ میں کہا کہ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق جالوی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ کہتے ہیں یہ وہی مولوی ہے جس نے اسحاق جالوی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ تو یہ فیصلہ آباد میں ایک ناسبی وابی ہے ارشاد الحق عصری، یہ وہی انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے جس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں مرزا صاحب، انجینئر صاحب، آپ وہ فتویٰ دکھائیں جس میں کفر کا فتویٰ لگایا گیا شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسحاق جالوی پر۔ باقی اگر آپ کہیں گے کہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے کہ نہیں، اس پر تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور اب انشاءاللہ کریں گے، کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ اور یہ آپ کے گلے کی ایسی ہڈی ہے جسے آپ نہ نگل سکتے نہ اگل سکتے۔ یہ آپ کے گلے کی ہڈی ہے اسحاق جالوی رافضی، جس نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہوا ہے، اور اس پر ہمارا ویڈیو بیان موجود ہے، ثبوت موجود ہیں، اور آپ کی منافقت ہم نے ڈسکس کی ہے کہ کیسے منافق ہیں آپ، اور اس پر آپ کا پیچہ بھی پڑا ہوا ہے اسحاق جالوی رافضی صاحب کے ایک چیلے سے۔ آپ بھی اسی کے چیلے ہیں، اور وہ دوسرا چیلہ ہے کاشف نامی جس نے آپ کو للکارا اور آپ کا رد کیا اور آپ کو کہا کہ آپ اسحاق جالوی پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے بارے میں کچھ نہیں غلط بولا، جبکہ آپ کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے بولا ہے۔ لیکن آپ کی منافقت یہ ہے، چھوٹی سی بات ہو اگر کسی اور صحابی کی ہو، حالانکہ وہ ثابت بھی نہ ہو، جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہو، کسی تابعی کی ہو، کسی امام اہل سنت کی ہو، چھوٹی سی بات،
اور وہ اس طرح ہو بھی نہ جس طرح آپ اس کو بنا کر پیش کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اس پر لیکچر جھاڑتے ہیں، آپ جھوٹا موٹا اس پر تبصرہ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے جھالوی صاحب نے ختم نبوت پر ڈاکہ مار لیا پورا اور آپ پھر اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ آگے ہم اس پر دوبارہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو ابھی اتنا ہی ہم بتانا چاہتے ہیں، یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق جھالوی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ پھر ایک اور جھوٹ بولا کہ اسحاق جھالوی کی زندگی میں شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوئی کہ سامنے بیٹھ سکیں، ایک دفعہ بیٹھے تو انتہائی ذلیل ہوئے۔ آپ کے پاس اس کی کوئی ریکارڈنگ ہے مرزا صاحب؟ جس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، ان کی زندگی میں جرت نہیں تھی سامنے بیٹھ سکے، ایک دفعہ بیٹھا اور انتہائی ذلیل ہوا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جھوٹ، صرف جھوٹ۔ ہم بتاتے ہیں آپ کو اس بات کے تو سکہ شواہد موجود ہیں، گواہ موجود ہیں، ابھی تک دنیا میں اس مجلس کے گواہ موجود ہیں۔ آپ جھوٹ بول کر حقائق کو مسخ نہیں کر سکتے۔ آپ کا بابا جھالوی خود بہانہ بنا کر بھاگا تھا، علماء کی مجلس میں بات کرنے سے انکاری ہو گیا تھا، اس نے بات نہیں کی تھی، بہانہ کر کے چلا گیا اور دوبارہ واپس نہیں آیا۔ یہ بھگوڑا تھا آپ کا بابا اسحاق جھالوی، اور آپ کہتے ہیں کہ شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہوئی۔ وہ بابے کے پاس تھا کیا؟ جھوٹ صرف۔ ہم نے اس کے بھی جھوٹ اور اس کی کذب بیانیاں اور اس کی ڈنڈیاں، اس کی دوگلی پالیسیاں ہم نے دنیا کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ہمارے چینل پہ موجود ہیں اور آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ میں کوئی شرم حیا تو ہے نہیں، نہ کوئی انسانیت ہے کہ آپ حق کی طرف رجوع کریں، اور نہ اتنی حیا ہے کہ آپ مان لیں یا آپ اس کو جسٹیفائی کریں کہ نہیں جھالوی صاحب نے یہ تو درست کہا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کچھ بولیں تو صحیح نا، آپ گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں علماء حق پر۔ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایسی دھلائی کریں گے، ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی آپ کی ایسی دھلائی جاری رکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ اس کو یاد رکھیں گے اور قبر تک یاد رکھیں گے۔ اب آگے آپ نے جو بڑی بات جو تھی، یہ تو ہم نے موٹے موٹے کچھ چند ایک آپ کے جھوٹ بتائے اور اشارتاً بتائے جن کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے تھے۔ اب جو بات آپ نے شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ پہ جو سب سے بنیادی بات کی اور جو بڑا اعتراض کرنے کی کوشش، جس کی بنیاد پر آپ نے بکواس کی اور نعوذ باللہ انہیں پتہ نہیں کیا کیا آپ نے کہا، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو کہا کہ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے بلوغ المرام کی جو شرح تھی شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ترجمہ کیا انہوں نے اور دارالسلام نے وہ شائع کیا۔ اس نے نا وہ اس شرح کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اور آپ نے اس ویڈیو میں کہا، بلکہ وہ آپ کسی بندے کے ساتھ تھے، میٹنگ کر رہے تھے، اس کے ساتھ 1 to 1 گفتگو کر رہے، اس کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے، شاید وہ شاہد بلال یا کون تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ یہ سارے حوالے میں بھیجوں گا، یہ آپ نے ویڈیو میں لگانے ہیں، لیکن مرزا صاحب جو بنیاد تھی کہ ترجمہ شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ نے کیا اور ترجمے میں ڈنڈی مار دی ہے، یہ آپ نے بہتان باندھا۔ ترجمے کا کیا ثبوت تھا آپ کے پاس کہ ترجمہ شیخ عصری حافظہ اللہ نے کیا ہے؟ اب آئیں نا، آئیں مل کے اللہ سے دعا کرتے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آپ نے شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کی کہ یہ علماء یہود کا کردار اس نے ادا کیا۔ اس نے یہ لکھ دیا، یہ اتنا بڑا خائن ہے، میں اس کے بارے میں وہی بات کروں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور یہ علماء یہود کا کردار اس نے ادا کیا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے یہودیوں والا کام کیا ہے۔ ان کے بارے میں کہا اصل میں تو یہ علماء یہود کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں۔ علماء یہود جھوٹ بولتے تھے نا، علماء یہود جھوٹ بولتے تھے نا، اور جھوٹ آپ نے بولا۔ بھئی آج ہم اعلان کرتے ہیں، آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے، آپ اس بات کا ثبوت پیش کریں کہ شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے بلوغ المرام کی جو عربی شرح تھی شیخ صفی الرحمان رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بھئی آپ اتنے بڑے جھوٹے ہیں، اتنے پیٹنٹ جھوٹے ہیں، آپ کے جھوٹا ہونے کا انکار کرنے والا بھی جھوٹا ہے، اور
اتنا بڑا جھوٹ بولا آپ نے کہ سرے ورق ساری دنیا کے سامنے ہے. ہم آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہے ہیں کہ بلوغ المرام کا ترجمہ عبد الوکیل علوی نامی بندے نے کیا تھا. شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ نہیں کیا. اور آپ نے جھوٹ بولا, اور یہ اس جھوٹ کو آپ نے ببانگے دوہل بولا, ساری دنیا کے سامنے یہ جھوٹ بولا آپ نے. اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں آپ. اور کئی ہفتے گزر چکے ہیں, آپ نے معافی مانگی نہیں, آپ نے معذرت نہیں کی, جھوٹ بولا. اور ایسے ابلیسی ہو گئے ہیں آپ, جھوٹ بول کے پھر شرم بھی کوئی نہیں آتی. حیا آنا چاہیے ایسے بندے کو, تو ڈوب کے مر جانا چاہیے نا. کیا منہ دکھاؤں گا دنیا کو. لیکن ابلیس نے آپ کو اتنا یار بنا لیا ہے, اتنا جکڑ لیا ہے کہ آپ میں شرم و حیا باقی نہیں رہی. تو شیخ ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے بلوغ المرام کی شرح کا ترجمہ نہیں کیا تھا مرزا صاحب. آپ نے جھوٹ بولا اور ان کو مترجم بنا دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ترجمہ کیا ہے اس کا نام دارالسلام نے وہ بڑا موٹا لکھا ہوا ہے کہ مترجم کون ہے, عبد الوکیل علوی. مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. وہ آپ کی طرح مودودی صاحب کا معتقد ہے. اس پر بکواس کرنے کی بجائے, اس پر بھونکنے کی بجائے آپ نے رخ شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا, جن کا ترجمے میں کسی دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا نام لے دیا کہ مترجم وہ. اور شرم نہیں آتی آپ کے جو سننے والے آپ کے حواری ہیں, ایسے خبیث لوگ جو آپ کو سنتے ہیں اور جھوٹ سن کر مان کر کے یہ جھوٹ ہے پھر بھی آپ کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کو بھی شرم آنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ مرزا صاحب سے پوچھیں کہ مرزا صاحب آپ نے اپنے وہ جو بڑے مرزا صاحب تھے اس کے پیچھے لگتے ہوئے آپ نے بھی جھوٹوں میں ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے اس بڑے مرزا کا. کیوں آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ ترجمہ شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے کیا, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. ٹائٹل کے اوپر صاف لکھا ہوا ہے کہ ترجمہ کرنے والے عبد الوکیل علوی ہیں, نہ کہ ارشاد الحق عصری. اب رہی بات یہ ہے کہ دارالسلام نے بھی اس بات پر معذرت کی ہے بطور ادارہ آفیشلی کہ نظر ثانی میں غلطی سے شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا گیا تھا. شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر نظر ثانی بھی نہیں کی تھی. اب بتائیں مرزا صاحب, آپ بتائیں جھوٹا کون ہے, یہودیانہ روش کس کی ہے, کون بے ایمان ہے اور کون شیطان ہے. یہ سارے الفاظ آپ نے بولے اور ہمیں بصد معذرت ہمیں بولنے پڑ رہے ہیں, اس لیے کہ ہمیں آپ کی حقیقت لوگوں تک پہنچانی ہے. ہم سخت بات کرنے کے عادی نہیں تھے, لیکن آپ نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب آپ سے تھوڑا سختی کے ساتھ پیش آیا جائے گا, کیونکہ آپ نے حدیں کراس کر دی ہیں. آپ اشاروں کنایوں میں بات کرتے تھے, ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ یہ خبیث رافضی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچا لو. آپ اپنے آپ کو چھپاتے تھے. اب آپ نے تقیے کی چادر اتاری ہے اور بتایا ہے کہ میں تقیہ کرتا رہا. مجھے پہلے بھی یہ باتیں پتہ تھیں, لیکن میں نے کبھی کھول کر بیان نہیں کی کیونکہ حالات سازگار نہیں تھے. کہا ہے نا کہ میں شروع سے مجھے پتا تھا ساری باتیں, لیکن حالات کے سازگار ہونے کا انتظار کر رہے تھے. یہ تقیہ بازی یہ آپ کی فطرت میں, ہمیں تو پہلے پتا تھا کہ آپ کا مذہبی جھوٹ پر ہے, آپ کا مذہبی تقیہ بازی پر ہے. اپنے آپ کو, آپ اہل سنت کے نوجوانوں کو یہ باور کراتے رہے کہ میں سنی ہوں, جبکہ آپ نے تقیہ کیا ہوا تھا, رافضی تھے آپ. ہم لوگوں کو بتاتے تھے, لیکن آپ چونکہ کھل کے سامنے نہیں آتے تھے, مجبوری تھی اس طرح جس طرح عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے, کھل کے سامنے نہیں آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوپر سے ان کے پڑے ہوئے کلمے کی وجہ سے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے. لیکن جب باتیں کھل کے آ گئی نا سامنے, تو پھر اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب وقت آ گیا ہے, یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں, تو آپ بھی کھل کے ان کے خلاف جہاد کریں, ان پر سختی کریں. پہلے ہم نرم تھے اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہوا, لوگوں کو آپ کی حقیقت پر پتہ چلی. لوگ سمجھتے تھے کہ آپ کوئی بڑے محقق ہیں. اب لوگوں کو بھی پتہ چل گیا آپ کی زبان اتنی گندی ہو گئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں, ائمہ دین کے بارے میں, علماء حق کے بارے میں,
کہ اب ہمیں آپ کو دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑے گا اور لوگوں کو بھی دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑے گا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے یہ ساری جو بکواسات کیں اس بنا پر کہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے، حالانکہ ترجمہ شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی نہیں تھا، تو اب وہ ساری جو گالیاں ہیں، ساری بکواسات ہیں، سارے بہتان ہیں، وہ سارے کے سارے یا تو عبدالوکیل علوی صاحب پر جائیں گے جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، مودودی صاحب کے معتقد ہیں، یا پھر ان کا بھی قصور نہیں ہوگا تو آپ پر واپس آئیں گے۔ یہ ساری کی ساری آپ کو ہم گفٹ کرتے ہیں۔ آپ بے ایمان، اپنی زبانی بے ایمان بھی ہیں، آپ یہودی کردار والے بھی ہیں، آپ جھوٹے بھی ہیں، آپ گستاخ بھی ہیں، اور آپ نے بکواس بھی کی ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں جو ہم آپ کو لوٹا رہے ہیں، واپس آپ کو آپ کے گھر بھیج رہے ہیں، آپ کے گھر تک پہنچا رہے ہیں اس کو۔ رہ گئی بات کہ شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان لگانا کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین کی تھی۔ اور بنیاد انداز یہ حضرت علی پہ جھوٹ باندھتا ہے، یہ اپنے علماء پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور اتنا خائن ہے کہ عربی میں کچھ اور لکھا ہے، اس نے اردو میں ترجمہ اور کر دیا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ میں تو کچھ دن، سیدھی سی بات ہے، یقین کریں بڑا پریشان رہا کہ میں کن لفظوں سے جواب دوں۔ یعنی ہمارے ایک ایسے عالم ربانی ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کبھی کسی کے خلاف کچھ بولا ہی نہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت کے بارے میں بولنا دور کی بات ہے، آج کے علماء جو جن سے ساری زندگی وہ مناقشہ کرتے رہے اور ان کے مباحثے چلتے رہے، کتاب و سنت کی روشنی میں وہ کتاب و سنت کا دفاع کرتے رہے، ان کے خلاف بھی کبھی انہوں نے ایسا لفظ نہیں بولا۔ تو ایسے شخص، ایسے نرم مزاج اور ایسے شائستہ شخص کے خلاف ایک بندے نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہے، تو کن لفظوں سے جواب دیا جائے اور کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی جن الفاظ کو گستاخی بتایا جا رہا ہے یا توہین بتایا جا رہا ہے وہ سرے سے کوئی، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ایسا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں ایک بات ڈالی، اور جس کو ہمارے ساتھیوں نے سانحہ 7/11 کا نام دیا ہے، 11 جولائی کا سانحہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک پوسٹ لگائی جس میں ہم نے عبارت پیش کی، مودودی صاحب کی عبارت، لیکن مودودی صاحب کا نام اس پر نہیں لکھا، اور پھر نیچے مودودی آئے، پھر مودودی صاحب کے معتقدین آئے، مرزا صاحب کے حواری آئے، انہوں نے ہمیں ناسبی، یزیدی اور لعنت اور پتہ نہیں کیا کیا جو منہ میں آیا بکا ہمارے خلاف، اور ہم خوش ہو رہے تھے کہ بھئی یہ ہمیں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے، یہ تو اپنے گرو مودودی صاحب کو کوس رہے ہیں، ان کو لعنتیں دے رہے ہیں، ان کو بے ایمان کہہ رہے ہیں، ان کو ناسبی یزیدی کہہ رہے ہیں، ان کو اہل بیت کا بغض رکھنے والا کہہ رہے ہیں۔ سارا کچھ تو یہ خود مودودی صاحب کو کہہ رہے ہیں۔ وہ ہم نے میرے خیال میں کوئی مشکل سے 1 سے 2 گھنٹے اس پوسٹ کو اس طرح رکھا ہوگا، تو پھر ہم نے اس کے شروع میں لکھ دیا کہ یہ مودودی صاحب کی عبارتیں ہیں، اور جو کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے یہ مودودی صاحب کے ساتھ کیا ہے۔ اور اس میں صاف طور پر ان لوگوں نے کہا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی اور توہین ہے، اور وہ عبارتیں ہم آپ کے سامنے اب بھی پیش کریں گے، بلکہ وہ سکرین شاٹ آپ کے سامنے چل ہی رہے ہیں، فیس بک کے بھی اور ان کے کمنٹس کے بھی، اور پھر مودودی صاحب کی جو کتاب ہے اس کے اصل سکین بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بولا ہے، اور ایسا بولا ہے جس کو توہین انہوں نے کہا، ہم نے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ حضرت علی کی توہین، انہوں نے کہا اہل بیت کا بغض، انہوں نے کہا کہ یہ یزیدیت ہے، انہوں نے کہا یہ ناسبیت ہے۔ تو مودودی صاحب یزیدی، ناسبی اور اہل بیت کے دشمن اور سب کچھ قرار پائے آپ لوگوں کی زبانی، اور اس سے ہم نے ثابت کیا اللہ کے فضل و کرم سے کہ شیخ عصری حافظہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک روایت بتائی، تاریخ میں جو لکھا ہے وہ انہوں نے ذکر کیا، اور آپ نے ان کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، اور مودودی صاحب نے خود اپنا موقف بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بہت غلط کیا، اس کو غلط کہے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا قریبی بنا لیا اور ان کو عہدے تک دے دیے، گورنر تک بنا دیا۔ پہلے وہ ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن یکا یک
انہوں نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا وغیرہ وغیرہ جو بھی لکھا، اس پر جو بھی آپ لوگوں نے بولا وہ سارا کا سارا مودودی صاحب تک پہنچا یا پھر آپ تک پہنچا۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کا گستاخ یا توہین کرنے والا کون ہے اصل میں۔ ہم نے نہیں کہا، ہم اب بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو عبارتیں گستاخی اور توہین پر مبنی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ عصری صاحب کو چھوڑیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، مودودی صاحب کے خلاف لیکچر ریکارڈ کروائیں۔ اور ایسے ایسے خناس لوگ آئے، ایک شخص آیا، اس نے پوسٹ لگائی، سکرین شاٹ لیا ہماری پوسٹ کا سکرین شاٹ، اور اوپر لکھا کہ ان کا بغض اب باہر آ رہا ہے، یعنی یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض ہے۔ یہ جو عبارتیں ہیں تھیں تو وہ مودودی صاحب کی، کہتے ہیں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بغض ہے اور اب ان کا بغض باہر آ رہا ہے، یا اہل بیت سے بغض باہر آ رہا ہے، جو بھی ایسے شخص کا حمایتی ہے وہ مجھے انفرینڈ کر دے۔ یہ فیس بک پہ پوسٹ لگائی۔ ہم نے کہا کہ آپ پہلے مودودی صاحب کو تو انفرینڈ کریں، کیونکہ یہ عبارتیں تو مودودی صاحب کی ہیں، شرم کرو کچھ۔ اچھا، اپنی ساری پوسٹیں ڈیلیٹ کر گئے سارے لوگ۔ ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا کہ اب لوگوں نے کہا بھی یہ کیا ہوا آپ کے ساتھ، آپ نے پوسٹیں ڈیلیٹ کیوں کی؟ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پرینک ہو گیا ہے۔ پرینک کیا؟ وہ جی یہ جی وہ جی۔ شرم کرو، حیا کرو کچھ۔ کیسے تم ابلیسی ہو کہ تم نے جو عبارتیں مودودی صاحب کی تھیں ہماری سمجھ کر ان کو ہمارے اوپر لعنت ملامت شروع کر دی، ہمیں اہل بیت کا بغض رکھنے والا کہہ دیا، ہمیں انفرینڈ کرنے کی مہم چلائی، اور جب پتہ چلا کہ یہ مودودی صاحب کی عبارتیں ہیں تو ہنس کے ڈال دیا، پرینک ہو گیا۔ شرم کرو، حیا کرو۔ تمہیں شرم و حیا تو تمہارے قریب سے نہیں گزری۔ ایسے تم رافضی ہو، رافضی نماز ہو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شیخ عصری حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین یا گستاخی ہو۔ اصل میں وہ جو بات ہو رہی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ ایسے ملے ہوئے تھے جو فتنہ چاہتے تھے یا فساد چاہتے تھے، امن نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ بات کوئی بات تھی کہ جو حقیقت نہ ہو؟ جہاں تک تو وہ شیخ عصری حفظہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں، جو وہ مفہوم بیان کر رہے تھے، اس کا تعلق ہے، تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ 520 ہجری میں فوت ہونے والے ایک عالم ہیں، مالکی عالم، ابو بکر محمد بن الولید الفہری الترتوشی۔ تو انہوں نے اپنی کتاب سراج الملوک میں یہ عبارت ذکر کی ہے۔ عبیدہ سلمانی نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک دن کہا کہ امیر المومنین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی جو خلافت تھی وہ بہت پرامن تھی، لوگ ان کے مطیع ہو گئے، اور حالانکہ مالی حوالے سے بہت تنگ دست تھے بیچارے، ان کے پاس کوئی اتنی مال دولت تو تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا ان پر وسیع ہو گئی اور بڑا معاملات اچھے چلتے رہے۔ لیکن آپ خلیفہ بنے ہیں یا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو اس طرح امن اور اس طرح خوشحالی نہیں رہی، بلکہ کچھ معاملات خراب۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی آپ کو پتہ ہے فتنے آ گئے، وہ خارجی اور اس طرح کے معاملات، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی معاملات جو ہے نا وہ اچھے نہیں رہے، اس اعتبار سے کہ خلفشار رہا، امت میں اختلاف رہا۔ تو یہ معاملہ ایسے کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی رعایا ہم تھے، یعنی علی، عثمان و علی ان کی رعایا تھے، تو عثمان و علی چونکہ اچھے تھے تو ان کی رعایا اچھی ہوئی، ان کے وزیر، ان کے مشیر، ان کے حواری اچھے تھے تو حالات اچھے تھے، اور میری رعایا تمہارے جیسے ہیں، نہ خلف لوگ، تمہارے جیسے لوگ، تو جب آپ جیسے لوگ ہوں گے تو پھر معاملہ ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ قول جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ سندن ثابت ہے اور نہ اس کی کوئی تحقیق ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ کہ تاریخ کی ایک روایت تھی اور انہوں نے اس کا ذکر کر دیا، اور وہ ایک سیاق تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اصل میں یہ شاید نہ کرتے، پیچھے ہٹتے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے
सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मजबूर किया कि नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और इस बात की जो एक तायीद इससे भी होती है जो कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से एक सहाबी आते हैं, सुलेमान बिन सुरद अल-खुज़ाई रज़ी अल्लाह अन्हु, वो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से माज़रत कर दें मेरे हवाले से कि मैं उनके साथ लड़ाई में शरीक नहीं हो सका। ठीक है, जंग जमल की बात है या जंग सिफ़ीन की बात है, मैं उनके साथ शामिल नहीं हो सका, माज़रत कर दें, बस मेरी सुस्ती समझें या जो भी मेरी मजबूरी थी, अब माज़रत करें उनसे। तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि भी माज़रत करने की ज़रूरत क्या है, लक़द रअयतुनी व हुवा यलूज़ु बी व यक़ूल, मैंने देखा कि उस जंग के दौरान सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे पीछे खड़े थे, मुझे आड़ बनाकर मेरे पीछे खड़े होकर ये फरमा रहे थे, या हसन लैतनी मुत्तु क़ब्ल हाज़ा बिश्रीन सना, हसन काश मैं इस वाक़े से 20 साल पहले दुनिया से चला गया होता। यानी ये वाक़या जो पेश आया है, मुसलमानों के गुरोह सहाबा किराम टकरा गए हैं और ये मामलात यहाँ पहुँच गए हैं, तो मुझे इस पर पछतावा है। मैं नहीं चाहता था कि ये ऐसा हो, लेकिन बदकिस्मती से हो गया। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु कोई अल्लाह उसके रसूल का हुक्म समझकर सहाबा से लड़ने नहीं चले गए थे, बल्कि बहुत से अवामिल थे, कुछ मजबूरियाँ ऐसी बन गईं, लोगों ने इस नहज तक हालात को पहुँचा दिया कि वो हो गया और उसके बाद भी वो पछताए कि काश ऐसा ना होता, मैं इससे पहले दुनिया से चला गया होता। अगर ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी थी, ये जो लड़ाइयाँ हुई हैं, जो जंग जमल सिफ़ीन वगैरह, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में थी, तो कभी भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस पर पशेमानी का इजहार ना करते और कभी ना कहते कि मैं 20 साल पहले फ़ौत हो चुका होता। कभी नेकी के बारे में भी किसी ने कहा है कि मैं इससे पहले फ़ौत हो चुका होता। तो बहरहाल ये मुस्नदुल हारिस में ये सही सनद के साथ मौजूद है और मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा में भी मौजूद है। तो आप देख लें कि ये सारा इस सियाक़ो सबाक़ में बात हो रही थी। शेख हसरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला ये बयान कर रहे थे, लेकिन इस खबीसुल फितरत इंसान ने उसको गुस्ताखी बनाकर पेश किया, तौहीन बना दिया कि हज़रत अली के बारे में तौहीन कर दी, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। हालांकि हमने साबित किया अल्लाह के फजल व करम से, और वो भी इन्हीं की ज़ुबानी, मौदूदी साहब के मोताक़िदीन, मिर्ज़ा साहब के हवारी और इतने जो नीम राफ़ज़ी हैं, उनकी ज़ुबानी हमने साबित किया कि ये जो इबारतें हैं ये गुस्ताखी और तौहीन पर मबनी हैं, और वो इबारतें मौदूदी साहब की थीं। अब इन्हें चाहिए ना लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं मौदूदी साहब की मजम्मत पे कि नऊज़ुबिल्लाह उन्होंने हज़रत अली की गुस्ताखी कर दी है। अगर नहीं कर सकते, मुनाफ़िक़त छोड़ें, फिर मुनाफ़िक़ क्यों बने हुए हैं। और यहाँ देखें, इतने बड़े झूठे हैं मिर्ज़ा साहब, इतने बड़े झूठे हैं कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी में 2 दफ़ा मुझे जवाब देने की कोशिश की है। एक दफ़ा पहले जवाब देने की कोशिश की थी, वो भी इनका इतना बड़ा झूठ था, इनकी ख़यानत थी, इनकी तहरीफ़ थी, मेरे ऊपर बहतान था कि ऐसा, फिर मैंने दंदान शिकन उसका जवाब दिया कि ये हमेशा के लिए इनकी बोलती बंद हो गई। वो क्लिप भी आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, तो वो आप निकालें और देखें कि किस तरह इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की। मैंने लफ्ज़ सनद बोला था कि सनद से कतई नज़र, तो मिर्ज़ा साहब ने उसको सेहत से बदल कर कोशिश की कि लोगों के सामने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जाए कि ये हदीस को नहीं मानते, कि हदीस की सेहत पर शक कर रहे हैं। हालांकि हमने कहा था कि इसकी सनद से कतई नज़र, हमने इसकी सेहत से कतई नज़र बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला वहाँ भी। ये एक जवाब था, ये ज़िंदगी में पहला मौका था मिर्ज़ा साहब का, और उन्होंने समझा इसको, उन्होंने समझा था कि शायद ये कोई आसान हदफ है, इस वजह से हम जवाब दे सकेंगे या हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी को बदनाम कर सकेंगे, लेकिन आपको मुंह की खानी पड़ी मिर्ज़ा साहब। दूसरा मौका अब आया है कि शाहिद बिलाल के साथ मिर्ज़ा साहब ने बात करते हुए झूठ बोला, झूठ पर झूठ बोला। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये जो मेरी वीडियो चलाई गई और उस वीडियो में कहा यह गया था, हमारी तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया गया था
کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لڑائی کے لیے یا تختہ الٹنے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے سفر نہیں کر کے گئے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی کیسے لڑائی کے لیے سفر کرے گا؟ اور پھر ہم نے کہا کہ جو واقعہ آج بیان کیا جاتا ہے، جو واقعہ آج جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے واقعہ کربلا، وہ نری رنگ امیزی ہے، اس میں جھوٹ ملے ہوئے ہیں، وہ نری داستانیں ہیں۔ یہ ہم نے کہا اور ہم آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے کہتے ہیں۔ لیکن ہم نے کہا کہ سفر کر کے جا رہے تھے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، انہیں کوفہ نہیں پہنچنے دیا گیا، راستے میں کچھ لوگوں نے انہیں شہید کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہتے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، ان کے پاس ان کا بندوبست بھی نہیں، شہید کر دیا۔ وہ کون تھے شہید کرنے والے؟ پورا کلپ تو دیکھیں گے نہیں، پورا موقف تو لوگوں کو بتائیں گے نہیں۔ واقعہ کربلا جو ہمیں سننے میں ملتا ہے تاریخی پس منظر میں، اس کی آپ کچھ وضاحت فرما دیں۔ ضیاء بھائی، یہ سب سے اہم جو سوال ہے اس مہینے کے حوالے سے، کیونکہ ساری جو بنیاد ہے اسی پر کھڑی ہے، یعنی واقعہ کربلا ایک المناک، ایک دردناک واقعہ تھا۔ اسی کی بنا پر سوگ اور اسی کی بنا پر ماتم اور یہ سارے معاملات اس محرم الحرام میں جو ہمارے ہاں رائج ہیں۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، تاریخ میں بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوتی ہے، لوگ کر دیتے ہیں، تاریخ کو مسخ کرنا جسے کہتے ہیں۔ ابھی پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہوئے اور پاکستان کی تاریخ بھی مشکوک ہو گئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ پاکستان کو ایز اے سیکولر ریاست بنانا چاہتے تھے، وہ سیکولر تھے اور ان کے بیانات بھی پیش کیے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا ایک مذہبی ریاست ہے اور اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہے، توحید کی بنا پر رائے پائی جاتی ہیں، اور اس پہ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ بحث پچھلے دنوں رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 70 سال میں ایک تاریخ کو کتنا مسخ کر دیا گیا۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پہ بنایا گیا۔ ہمارے بزرگ کئی ابھی تک زندہ ہیں، کچھ ابھی پچھلے دنوں فوت ہوئے، کچھ پچھلے سالوں فوت ہوئے، جنہوں نے خود یہ سارا سلسلہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مشاہدات بیان کیے، اپنے جذبات بیان کیے اور اپنی قربانیاں بیان کی کہ وہ ساری کی ساری لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھی۔ لیکن اب ایک پورا ایک پروپیگنڈا میڈیا پہ کھڑا ہو گیا ہے، جو مطلب کچھ لوگ ایسے، کچھ ہمارے صحافی ایسے ہیں جو اس بات کو مطلب ایسے اپنے جو دلائل ان کے پاس ہیں ان کی بنا پر یہ ثابت کرنا کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد مذہب پر نہیں تھی۔ تو 70 سال اگر مطلب ایک تاریخ کو مسخ کرنے کے لیے کافی ہیں تو ادھر تو 1400 سال ہو گئے تقریباً، تو 14 صدیاں بیت گئیں، اور اس دوران مطلب جو عالم اسلام تھا اس میں مطلب بہت سارے سانحے رونما ہو چکے تھے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ اختلافات مسلمانوں میں ہوئے، پھر یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ، اور اس کے بعد بھی پھر حکومتیں آتی جاتی رہیں، کچھ کشمکش بھی رہی مسلمانوں میں بھی، اور اس دوران غیر مسلموں کو، خصوصاً جو منافقین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن اسلام کے غلبے کی وجہ سے وہ چھپے ہوئے تھے، ان کو بھی موقع ملا۔ کچھ جھوٹے ایسے لوگ، انہوں نے مطلب کچھ لوگ تو اسلام کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسلام کی مخالفت میں انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کیں۔ کچھ مورخین ایسے ہوئے جن کے بارے میں ہمارے علماء نے بتا دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، جس طرح واقدی ہے، اسی طرح ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جو مطلب جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جائے۔ تو انہوں نے بہت ساری رنگ آمیزی کی اس حوالے سے۔ اب یہ بات تو ثابت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور انہیں ظلماً شہید کیا گیا۔ اب اس کی بنیاد کیا تھی؟ کس لیے نکلے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ کس نے انہیں شہید کر دیا گیا؟ یہ ساری چیزیں ان کو مسخ کیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بھائی تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خود اپنی جو خلافت تھی، منتخب خلیفہ تھے، انہوں نے اپنی خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، خود ان کی جھولی میں ڈال دی تاکہ مسلمانوں میں اتفاق ہو جائے۔
اور پھر اس کا نتیجہ دیکھا 20 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور حکومت رہا اور عدل و انصاف امن و امان مثالی رہا اور اسلام کی حدیں سرحدیں بھی وہ وسیع ہوئیں. تو کیا ایسا سوچا جا سکتا ہے کہ ان کے جو چھوٹے بھائی تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خلافت کو لینے کے لیے میدان میں کود پڑیں اور جنگ کرنے کے لیے چلے جائیں؟ اور پھر کیا یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں، لوگوں کے صحابہ کرام کے ذہن میں ان کے حوالے سے احترام ہے، عقیدت ہے، تو وہ جب نکلنے لگتے ہیں ایک اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کفریہ نظام ہے یا فسق و فجور پر مبنی ایک نظام، اس سے میں بغاوت کرنے لگا ہوں، یہ تو جہاد فی سبیل اللہ تھا، تو اس کے لیے پھر کسی کو انہوں نے ترغیب بھی نہیں دی، کسی کو بلایا ہو کہ آؤ میرے ساتھ چلو، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نکل جاتی نواسۂ رسول کے ساتھ. تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں مطلب وہ شہید ہو گئے. تو یہ رنگ امیزی ہے جس کی مطلب ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہے ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ نیری رنگ امیزی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے. راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی، تو ایک گروہ ایسا تھا جسے یہ پسند نہیں تھا کہ ان کی یہ صلح ہو. ہاں، وہ صلح پسند نہیں تھے، وہ تو وہ لوگ تھے جو اسلام میں ہمیشہ فساد کے متمنی تھے کہ مسلمان ایک دوسرے سے خون ریزی کرتے رہیں. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح انہیں کسی طریقے سے نہیں بھائی تھی. پھر انہوں نے ایک طریقہ، ایک موقع دیکھا کہ اس موقع پر ہم کچھ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھار سکتے ہیں. تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے الزام پھر ایسے گروہ پر لگا دیا، ایسے خاندان پر جو اس وقت برسر اقتدار تھا. اور ایسا ہماری دنیاوی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں بھی ہوا ہے، ملکی تاریخ میں بھی ہمیں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ایسی سازشیں ہوتی ہیں. اس حوالے سے کوئی ایک ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی حاکم نے، کسی حکمران نے، کسی گورنر نے شہید کیا ہو. اور ایسا کرنے والا دیکھیں ہمارے علماء اس بات پر متفق رہے ہیں ہمیشہ سے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ملعون ہے، یعنی اس کے بارے میں کوئی ہمدردی ہمارے دلوں میں نہیں. اس پر تمام انسانوں کی، تمام جنوں کی، سب کی لعنت ہے اس شخص پر. بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے نواسۂ رسول کو شہید کر کے. لیکن اس حوالے سے کوئی نامزد کر کے آپ نہیں کہہ سکتے فلاں. ہاں البتہ صحیح بخاری میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، ایک کوفی شخص آیا عراقی، اس نے آ کر کہا کہ اگر ہم احرام کی حالت میں ایک مکھی یا مچھر مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ظالموں نواسۂ رسول کو شہید کر دیا. بالکل ایسا نواسۂ رسول کو شہید کرتے وقت تمہیں کوئی خیال نہیں ہے، اور آج مکھی اور مچھر کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ اس کو مارنے کا کیا کفارہ ہے. تو اس عراقی نے، اس کوفی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ ہم نہیں ہوئی، ورنہ ہر شخص مطلب اپنا دفاع کرتا ہے کہ نہیں آپ کو غلط خبر پہنچی ہے. وہ خاموش ہوا ہے. اور پھر صحابہ کرام کا اس حوالے سے جو ایک نقطہ نظر وہ بھی سامنے آیا ہے. اور جس خانوادے پہ یا جس حکمران پہ الزام لگایا جاتا اس کی بیعت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہوئی تھی، اور وہ روکتے تھے لوگوں. کچھ لوگوں نے بیعت توڑی تو انہوں نے کہا خبردار، تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس شخص کے ہاتھ پہ کی ہوئی ہے. دیکھیں ایک طرف اہل کوفہ کو، اہل عراق کو وہ قاتل گردان رہے، دوسری طرف اس شخص کو جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے ہاتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کی ہوئی ہے، اور وہ توڑی نہیں ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اگر اس کے ہاتھوں ہوئی ہوتی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بیعت کو فوراً توڑ دیتے. اسی طرح اور بھی ہمیں شواہد اس حوالے سے ملتے ہیں. تاریخ میں ایسی کوئی مستند کوئی بات ایسی آج تک ثابت نہیں ہوئی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی حکمران نے یا اس کے کسی گورنر نے شہید کیا ہو.
تو یہ ایک اس کا پس منظر پھر جوڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار صحابہ تھے ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کیا جائے. پھر جب وہ ایک شخص پر الزام لگاتے ہیں، پھر ان کے والد گرامی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اسے نامزد کیا تھا. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات آگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے حوالے سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پھر آگے آگے بات چلتی چلتی تو اس مہینے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی تان کی جاتی ہے. تو ہمارے علامہ شہید علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں 61 ہجری میں ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، اس واقعے کا ذمہ دار ان لوگوں کو قرار دیا جا رہا ہے جو اس سے 20 سال پہلے فوت ہو چکے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب فوت ہوئے ہیں؟ 61 ہجری کب آئی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں. تو ان کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی جاتی. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک سازش تھی جو رچائی گئی اور پھر اس بنا پر تاریخ کو مسخ کیا گیا. اور وہ سارے جھوٹے لوگ ہیں جنہوں نے یہ واقعہ کربلا کو تفصیلاً بیان کیا. ان میں سے کوئی ایک سچا شخص نہیں ہے، یعنی کسی ایک شخص کا نام نہیں بتا سکتے. باقی تاریخ ہم تک پہنچی، صحیح سندیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس تاریخی واقعے کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے صرف جھوٹے راوی ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے، جھوٹا تھا، صحابہ کرام کا دشمن تھا. اب ایسے شخص سے ہم توقع کریں کہ وہ صحابہ کرام کے حق میں کوئی بات کرے گا یا صحیح منظر کشی کرے گا واقعے کی؟ اور یہ لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ نہیں دیکھے. تو بہرحال اس کی حقیقت یہ ہے واقعہ کربلا کی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کر دیا. یہ بہت بڑا ظلم تھا تاریخ انسانیت کا، اس میں کوئی شبہ نہیں. یہ دردناک المناک واقعہ تھا، لیکن اس میں جو رنگ آمیزی کی گئی، جس کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی، یہ بالکل غلط، تاکہ ان کا جھوٹ پکڑا نہ جائے. اگر آپ میں کوئی ایمان کی کوئی رمق ہوتی نا مرزا صاحب، آپ وہ پورا کلپ شروع سے لے کر اینڈ تک لوگوں کے سامنے پیش کرتے. آپ خود اپنی باتیں جو ہیں جو بالکل کانٹیکسٹ کے مطابق ہوتی ہیں، لوگوں میں کہتے ہیں جی کلپ کاٹ رہے ہیں. حالانکہ ہم نے یہ چیلنج کیا اللہ کے فضل و کرم سے، ایک کلپ ایسا، اصلاح میڈیا ہمارا پلیٹ فارم ہے، ہمارا یوٹیوب چینل ہے، ایک کلپ پوری سینکڑوں کلپس پڑے ہوئے ہیں، سینکڑوں ویڈیوز ہیں، ان میں کوئی ایک کلپ ایسا دکھائیں کہ مرزا صاحب آپ بتائیں کہ یہ میرا کلپ ہے، یہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، پیچھے دیکھیں یہ کہا گیا، آگے دیکھیں یہ کہا گیا، انہوں نے اتنا کاٹ کر غلط تاثر دیا. ایک، اور ہم نے کہا ایک کلپ کے پیچھے ایک ویڈیو جو آپ کہیں کہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ ہے اور ثابت کر دیں، ہم 1,00,000 روپے ایک کلپ کے بدلے دیں گے. لیکن آپ نے آج تک جرت نہیں کی اور قیامت تک آپ جرت نہیں کر سکیں گے کوئی ایک کلپ بھی اپنا آپ ایسا پیش کر سکیں جو ہم نے آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ پیش کیا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یوٹیوب چینل پہ 3 گھنٹہ کا تقریباً ایک لیکچر موجود ہے، اہل بیت کے قاتل کون. ہم نے ثابت کیا کہ کوفی تھے، اہل عراق تھے، اور صحیح بخاری میں 5994 نمبر حدیث پڑھیں، مسند احمد میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان پڑھیں، اور یہ سارے بیان یہ بتاتے ہیں کہ اہل کوفہ ہی دھوکے سے بلانے والے اور شہید کرنے والے. اور ہم نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے شہید کر دیا، کچھ لوگوں کو اس لیے بولا تھا کہ ان کے ناموں کی تعیین تو ہمیں نہیں پتہ کہ کون کون سے لوگ تھے. ایک آدھ کا نام جیسے سنان بن انس کا نام آیا ہے، یہ دیگر اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہوا ہے. لیکن مرزا صاحب نے جھوٹ کیا بولا؟ چلیں اتنا کلپ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کاٹا تھا وہ بھی ایک طرف رکھتے ہیں. جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکوؤں نے شہید کیا. ہم مرزا صاحب پھر وہی کہتے ہیں، آؤ مبالغہ کرتے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. پھر دیکھیں آپ غرق نہ ہوئے تو تب کہنا. آؤ نہ میدان میں، اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا نا، ساری دنیا دیکھے گی کون جھوٹا کذاب دجال ہے اور کون سچا ہے، حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. آؤ نہ فیصلہ کریں. اگر نہیں، آپ کے اتنی جرت نہیں ہے آپ میں کہ آپ مباہلہ کریں، تو آپ اس کا جواب دیں ہمیں. کون سا لفظ ہے؟ ایک لفظ آپ نے کلپ وہاں چلوایا، کلپ لگا ہوا ہے وہاں پر، لوگ آپ کی ویڈیو سے، ہم آپ کی ویڈیو سے ہی وہ کلپ دوبارہ پلے کریں گے، لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم نے ڈاکو کا لفظ بولا نہیں.
आपने कहा कि इन्होंने कहा जी डाकुओं ने शहीद कर दिया, तासुर ये दिया कि शायद वैसे ही किसी डाकू ने सामान लूटने के लिए शहीद कर दी। हालांकि ऐसी कोई बात, हमने डाकू का लफ्ज़ तक नहीं बोला। आपने झूठ बोला और उस झूठ को इतना फैलाया, और ये झूठ कई सालों से चल रहा है, कई सालों से ये प्रोपेगेंडा इनकी टीम कर रही है हमारे खिलाफ कि इन्होंने जी वाक़या करबला का इनकार कर दिया और कहा वो तो डाकुओं ने शहीद कर दिया। पहली बात, हम कई सालों से कहते आ रहे हैं कि डाकू का लफ्ज़ दिखाओ, और इतने ये जाहिल हैं या फिर इतने बड़े शैतान इबलीस हैं ये कि बावजूद इसके कि कई सालों से वो क्लिप इन्होंने प्रोपेगेंडे के तौर पर बनाया और हमने बताया कि अगर कोई डाकू का लफ्ज़ साबित करे मुंह मांगा इनाम देंगे, इन्होंने ना साबित किया और बल्कि वो झूठ दोबारा फैलाने की कोशिश की। इन्होंने समझा कि शायद मीडिया पे हमारा ही तो कब्ज़ा है, हम जो दिखाएंगे लोग तो दूसरी तरफ की बात ही नहीं सुनेंगे। लेकिन अब मिर्ज़ा साहब हम लोगों को दिखाएंगे कि कितने बड़े झूठे और दज्जाल हैं आप। लानत और फिटकार पड़ी हुई है आप पर, शर्म नहीं आती आपको। अच्छा, अगली बात जो कि कहते हैं वाक़या करबला का इनकार कर दिया। हमने कहा वीडियो क्लिप आप सुन रहे हैं और चलाया आपने है मिर्ज़ा साहब, आपकी टीम ने वो क्लिप चलाया है, आपकी वीडियो में वो क्लिप लगा हुआ है। वो क्लिप हम लोगों को सुनाते हैं कि हमने क्या कहा था। तो क्या वजह है कि वो अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर सिर्फ चले गए? खानदान के कुछ अफराद थे जिनमें बीवी बच्चे ज़्यादा थे, औरतें ज़्यादा थी, उनको लेकर चले और फिर रास्ते में मतलब वो शहीद हो गए। तो ये रंग अमेज़ी है जिसकी मतलब हमें कोई दलील ऐसी नहीं, कोई सनद ऐसी नहीं है हमारे पास जो वाक़या करबला जो हमें बयान किया जाता है, जो इस महीने में खुसूसन लोगों के सामने बयान किया जाता है, ये निरी रंग अमेज़ी है। सनद ऐसी नहीं है हमारे पास जो वाक़या करबला जो हमें बयान किया जाता है, जो इस महीने में खुसूसन लोगों के सामने बयान किया जाता है, ये निरी रंग अमेज़ी है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र पे जा रहे थे, ज़ाहिर है बीवी बच्चों को लेकर इंसान सफ़र पे जाता है, और फिर वो उस तरफ जा रहे थे जिस तरफ उनके वालिद गिरामी सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अरसा उन्होंने वहाँ गुजारा कूफे में, उसी रास्ते पे वो जा रहे थे। रास्ते में क्या हुआ है कि कुछ लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया। उन्होंने देखा कि आ रहे हैं और निहत्ते हैं, बीवी बच्चे साथ हैं, अकेले हैं, हमें एक मौका मिल रहा है, उसको उन्होंने अवेल किया और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। और इल्ज़ाम फिर उस खानवादे पे लगाया जिसको वो बदनाम करना चाहते थे। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह की, तो एक ग्रोह ऐसा था जिसे ये पसंद नहीं था, उसके हाथ पे अल्लाह और उसके रसूल की बैत की हुई और वो तोड़ी नहीं है। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत अगर उसके हाथों हुई होती तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला तो उस बैत को फौरन तोड़ दिया। ये उसका पस मंजर फिर जोड़ते हुए जाहिर है कि कुछ लोगों का मकसद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जानसार सहाबा थे उनके बारे में लोगों को बदजन। तो बेसिकली जब इंसान के पास कुरान और सुन्नत से दलाइल खत्म हो जाए फिर इंसान ने इस तरह की बातें करनी है कि जी ये सब कुछ रंगबाजी है, वो डाकुओं ने कत्ल कर दिया था हुसैन इब्न अली को। ठीक है, आप उन्हें डाकू कह लें, हम उन्हें आले उमैया कहते हैं, और अगर इससे मुराद कोई और है तो वो फिर आप झूठ ही बोल रहे हैं। देख रहे हैं ना लोग, हमने कहा था कि जिस तरह आज बयान किया जाता है, जो जिस अंदाज से आज बयान किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये झूठी दास्तानें बनाई हुई हैं, रंग अमेज़ी है। हमने वाक़या करबला का इनकार नहीं किया। करबला के मकाम पर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, अहले कूफा ने शहीद किया। दलाइल हमने अंबार लगाए हुए हैं, शिया किताबों से, सुन्नी किताबों से। आज तक ना किसी शिया को ज़रूरत हुई ना किसी सुन्नी को ज़रूरत हुई कि हमारे उस लेक्चर का जवाब दे, लेकिन आपने फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया। और अगली बात यह है कि हम यहाँ मौलाना तारिक जमील साहब से भी सवाल करेंगे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने उनका नाम लेकर ये बात मंसूब की है कि ये क्लिप देखकर, हमारा क्लिप देखकर, हाफ़िज़ अबू याहिया नूरपुरी की बात सुनकर तारिक जमील साहब ने मुझे फ़ोन किया। मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं, तारिक जमील साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ये खबीस शख्स कौन है जो वाक़या करबला का इनकार कर रहा है। और मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं कि ये क्लिप मौलाना तारिक जमील साहब ने जब देखा हफिज़हुल्लाह ताला, ये कोई 1-1.5 साल पहले की बात है, मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मुझे कहते हैं यार ये कौन खबीस आदमी है जो ये कह रहा है कि डाकुओं ने मार दिया। यानी वो जितनी शरई तौर पर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे ना, तारिक जमील साहब ने किए ये क्लिप देखने के बाद। तो मैंने पहली दफा उन्हें फोन पे इतने गुस्से में पाया, उन्होंने कहा यार ये किस किस्म का इंसान है। तो हम मौलाना तारिक जमील साहब से भी पूछते हैं कि आप ऐसे राफज़ीयुल फ़िक्र शख्स के हामी क्यों बने हुए हैं? आप इससे मुलाकातें क्यों करते हैं? आपने मुलाकातें की, फिर ये इसने ऐसा तासुर बारहा दफ़ा दिया कि तारिक जमील साहब जो हैं मेरे मौक़िफ़ के हामी हैं। आप क्यों नहीं खुल के सामने आते? दुनिया की शोहरत और ये सारा कुछ ये कहाँ लेके जाएंगे आप?
आप क्यों नहीं खुल के आते इन दुश्मनाने सहाबा के ख़िलाफ़, क्यों नहीं बोलते इनके ख़िलाफ़? आप इनको जफ्फियाँ डालते हैं, राफजियों को भी, सहाबा को गालियाँ देने वालों को भी आप जफ्फियाँ डालते हैं, और फिर इस मिर्ज़े के भी आप सपोर्टर बने हुए हैं। अगर आप इसके सपोर्टर नहीं हैं तो आप बताएंगे, ये आपको वजाहत करना पड़ेगी, क्या आपने फ़ोन करके इस मिर्ज़े को कहा था कि ये हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी ये कौन खबीस है जो वाक़या करबला का इनकार कर रहा है या कह रहा है कि डाकुओं ने कत्ल किया? आपने वीडियो सुनी और डाकू का लफ्ज़ आपने सुना था? उसमें नहीं सुना था तो आपने क्यों कहा कि ये खबीस है? मुझे आपने खबीस कहा, और अगर आपने नहीं कहा तो आपको वजाहत देना पड़ेगी कि ये दज्जाल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा। अब हम इंतज़ार करेंगे, और मौलाना तारिक जमील साहब के जो हवारी हैं, जो उनके साथी हैं या उनके करीबी हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि इस मामले को ज़रूर उठाएं और उनसे जवाब लें। हम जवाब लेना चाहते हैं और लेकर रहेंगे। क्या उन्होंने वाकई ये कहा? अगर कहा तो क्यों कहा? ना तो डाकू का लफ्ज़ बोला, ना वाक़या करबला का इनकार किया, तो उन्होंने खबीस क्यों कहा? अगर नहीं कहा, मिर्ज़ा साहब ने झूठ बोला है, तो तारिक जमील साहब को इसकी वजाहत देना पड़ेगी, और देने के पाबंद हैं भाई कि ये मिर्ज़ा मेरे ऊपर झूठ बोल रहा है। उससे आगे चलते हैं, आखिरी बात हम करते हैं। मिर्ज़ा गालीबाज जो हैं, हम मिर्ज़ा साहब कहते हैं, अब हम उनको मिर्ज़ा साहब कहते हैं, सीन अलिफ बा, मिर्ज़ा साहब गालीबाज। उन्होंने शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला के बारे में ज़ुबान दराजी की। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बूढ़ा शैतान कौन है? अगर आपने किसी को बूढ़ा शैतान कहना था तो सबसे बेस्ट जो शख्सियत थी जो उस बूढ़े शैतान की तारीफ़ पर पूरी उतरती थी, वो आपके गुरु इसहाक जालवी साहब थे, जिन्होंने सहाबा किराम पर झूठ बांधे, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह पर झूठ बांधे, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह पर झूठ बांधे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह पर झूठ बांधे, जिन्होंने अल्लाह रसूल पर झूठ बांधे, जिन्होंने ख़त्म नबूवत पर डाका मारा, और आप इकरारी हैं कि ख़त्म नबूवत पर डाका मारा है, और आपके ये अल्फाज ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद हैं कि ये कलिंक का ऐसा दाग है जो कभी इसहाक जालवी के मत्थे से उतरेगा नहीं। ये आपने माना, लेकिन इसके बावजूद आप उसको शेखुल इस्लाम मानते हैं। शर्म तो नहीं आती आपको? अरे गद्दार जो हो ख़त्म नबूवत का, वो आपका शेखुल इस्लाम होता है। आप मुकाबला करने चले हैं शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से, शर्म नहीं आती आपको? एक ऐसे गद्दार ख़त्म नबूवत को आप कहते हैं कि शेखुल इस्लाम है मुकाबले के लिए। और फिर जब आपने मान लिया कि ख़त्म नबूवत में वाकई गड़बड़ की उसने, उसका मौक़िफ़ गलत था, आपने लेक्चर क्यों रिकॉर्ड ना करवाया? आप पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाते, मजम्मत करते इसहाक जालवी की, कहते कि ख़त्म नबूवत का डाकू है। ये जुर्रत होनी चाहिए थी ना आप में, अगर आप हक गो हैं तो। लेकिन आप तो झूठे दज्जाल हैं, आपके अंदर हक गोई वाली तो सिफत कभी रही ही नहीं ज़िंदगी में। उससे अगली बात यह है, मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपने किसी को बूढ़ा शैतान कहना था तो इसहाक जालवी को कहना था। आपके बकौल ख़ुद आपने माना है कि वो ख़त्म नबूवत में डाका मारने के मुर्तकब हुए हैं। जब हुए हैं तो आपको चाहिए था कि आप उनको बूढ़ा शैतान कहते, ना कि किसी आलिम रब्बानी की तरफ मुंह उठाते और बकवास करते। उसके बाद हम कहते हैं कि जो आपने शेख इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला पर झूठ बांध कर एक फ़तवा लगाने की कोशिश की और बकवास करने की कोशिश की, उसका तो जवाब हम दे चुके हैं। आपने अगर करना था, आपने अगर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में गुस्ताखी और तौहीन की बिना पर कोई बकवास करनी थी और बूढ़ा शैतान कहना था, तो आपको मौदूदी साहब का ख्याल क्यों ना आया? भाई हम नहीं कह रहे, हम तो बड़े ज़िम्मेदार हैं और बड़ी मोहतात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं एंटी वैनम, जो आप लोगों को कहते हैं ना एंटी वैनम, फक्की। ये है फक्की कि शेख असरी हाफिज़हुल्लाह ताला के अल्फाज तौहीन हैं ही नहीं, लेकिन आपने उनको पहले तो झूठ बोलकर तौहीन बनाया, फिर उसकी बिना पर उनके ख़िलाफ़ बकवास की और नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे। हमने कहा कि वो अल्फाज बूढ़ा शैतान, ये अल्फाज क्या यहाँ फिट नहीं होते थे, जिसको आप लोगों ने, मौदूदी साहब के मोतक़दीन ने, मिर्ज़ा साहब के हवारियों ने और इन सब लोगों ने मिलकर कहा कि ये बुग़्ज़ अहले बैत है, ये यजीदियत है, ये नासबियत है, लानतें भेजते रहे। और वो तहरीरें और इबारतें मौदूदी साहब की थीं।
آپ نے اگر یہ کہنا ہی تھا تو آپ ان کو کہتے. اور یہاں میں معذرت کے ساتھ جماعت اسلامی والے بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ ہوش کے ناخن لیں. اگر غلطی ہوئی ہے مودودی صاحب سے اس کو مانیں، پیچھے ہٹ جائیں. لیکن آپ تو پورے رافضی بنے ہوئے ہیں. یہاں ہم جو دوسرے رافضی ہیں وہ اتنا کھل کر نہیں بکواس کرتے صحابہ کرام پر جتنا آپ کے کچھ افراد کرتے ہیں. مرزا انجینئر کے پشتیبان آپ لوگ بنے ہوئے ہیں. اس کی وکالت کی جو ہے وہ آپ نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو ہمیں مجبوراً پھر پھکی دینا پڑے گی آپ لوگوں کو بھی. پھر مودودی صاحب کا نام بار بار آئے گا اور آپ ذمہ دار ہیں اس کے. ویسے آج تک آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو کلپ سینکڑوں پڑے ہوئے ہیں. مرزا صاحب کے رد میں ہم نے کبھی مودودی صاحب کو زیر بحث نہیں لایا. ہاں کبھی ضمناً کو ذکر آیا تو آیا، لیکن اب ہم مجبور ہو گئے ہیں نا. آپ لوگ مودودی صاحب کے نمائندے بن کر صحابہ کرام کی گستاخیوں میں سہولت کار بنے، اور پھر وہ مرزا جیل میں بھی مودودی صاحب کو اپنا جو ہے نا وہ مشل راہ بتائے اور آپ اس کے اقراری ہو جائیں کہ واقعی مودودی صاحب کی یہی تعلیمات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ امید رکھیں کہ مودودی صاحب کی عزت بچ جائے گی. خدا را ہوش کے ناخن لیں. ہم صرف یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ ایک الزامی بات ہے، ہماری طرف سے ہمارا موقف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ گستاخی ہے جس کو آپ گستاخی بتا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تو الفاظ ہی کوئی گستاخی والے نہیں ہیں. لیکن ادھر آپ لوگوں نے جس پر مہر لگائی کہ یہ توہین اور گستاخی ہے، اس کی بنا پر مودودی صاحب پر یہ فتویٰ آپ کب لگائیں گے؟ بلکہ بلاولا ان پر لگنا چاہیے تھا. اب آپ لوگوں کو سانپ سونگھ گیا ہے. اب سب نے پوسٹیں ڈیلیٹ کر دیں مودودی صاحب کا نام دے کر. ہمارا نام سامنے آیا تھا تو فتوے تھے، مودودی صاحب کا نام سامنے آیا تو فوراً ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے اور کہے. اب بے شرموں کی ہنسی ہنستے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. تمہارے ساتھ ہم ایسے ہی پرینک کریں گے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ سر جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ سر چڑھ کر بولے. اور پھر ہم نے ابھی پچھلے دنوں انجینئر صاحب کے ساتھ بھی، ان کے لوگوں کے ساتھ بھی پرینک کیا ہے. ہم کہتے تھے نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، تو کہتے تھے بتاؤ مقصد کیا ہے؟ یہ یزیدی، یہ ناسبی، یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جد و جہد کے منکر ہیں، یہ ان کی کوشش کے منکر ہیں. اب مرزا صاحب نے بھی یہ کہہ دیا اور ہم نے وہ پوسٹ لگائی دوبارہ کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اتفاقی تھی. یہ موقف انجینئر صاحب کا تھا، ہمارا نہیں. ہم تو کہتے پری پلان ہے، بلایا گیا، دھوکہ دیا گیا اور شہید کیا گیا. انجینئر صاحب نے تو آگے بڑھ کر ایک قدم کہا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش ہے یہ حادثاتی تھا. تیسرا یہ ہوا بھی حادثاتی طور پہ. امام حسین علیہ السلام کوئی جنگ لڑنے تو گئے نہیں تھے وہاں پہ، ورنہ اپنے بیوی بچوں کو تو ساتھ نہ لے کے جاتے. بیسیکلی وہ کوفہ شفٹ ہو رہے تھے. یہ حادثاتی مسئلہ بنا کیونکہ بیوی بچوں کے ساتھ کوئی لڑنے کے لیے تو جاتا نہیں، وہ تو سفر کر رہے تھے، کوفہ شفٹ ہو رہے. یہی بات ہم کرتے تھے تو ہمیں کہتے تھے یہ یزیدی ہیں، یہ ناسبی ہیں، یہ یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی کوشش اور کاوش کو وہ گرانا چاہتے ہیں، بے وقت کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. جب ہم نے وہ پوسٹ لگائی تو لوگوں نے کہا پھر وہی باتیں یہ حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن ہیں، یہ یزیدی ہیں، یہ فلاں ہیں. پھر ہم نے جب مرزا صاحب کی ویڈیو لگائی تو پھر پرینک ہو گیا. تو اس طرح کی پھکیاں ہم آپ لوگوں کو دیتے رہیں گے. مرزا صاحب کی جو خباستیں ہیں، جو جہالتیں ہیں، وہ بھی بتاتے رہیں گے. اور ہمارے اوپر جو بہتان لگا کر، جھوٹے بہتان لگا کر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں، وہی باتیں جو آپ کا مرزا کرے تو آپ فوراً اپنا موقع بدل لیتے ہیں. شرم نہیں آتی آپ کو؟ اگر یہ بغض اہل بیت تھا یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے نفرت تھی، اگر اس قول میں کہ وہ تو سفر پہ جا رہے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کوفہ جا رہے تھے رہنے کے لیے، اگر یہ گستاخی اور توہین تھی، آپ کا مرزا کہے تو آپ اس کو مان لیں. پھر گستاخی اور توہین نہ رہے، پھر طویلیں شروع کر دیں، نہیں جی یہ جی وہ جی. تو بہرحال ہم آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کرتے رہیں گے. اور اب اللہ کے فضل و کرم سے مودودی صاحب کا کوئی چاہنے والا اور مرزا صاحب کا کوئی چاہنے والا جلدی تو ہماری پوسٹ پہ کمنٹ ہی نہیں کرنے آتا. وہ ڈرتا رہتا ہے کہ شاید یہ جو بات کہیں مودودی صاحب کی کتاب میں نہ ہو، یا پھر انجینئر صاحب نے کسی اپنی ویڈیو میں یہ بات نہ کہہ دی ہو. اس لیے اب وہ دور رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہاتھ ہوتا رہے. اگلی بات یہ ہے مرزا صاحب، اگر آپ نے بوڑھا شیطان کہنا ہی کہنا تھا کسی کو تو آپ نے مختار سقفی کو کیوں نہ کہا؟
मुख्तार सकफी की आप तारीफ़ें करते हैं। ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਖਤਾਰ ਉੱਠ ਖੜਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਐਸਾ ਵੀ, ਸੁन्नी भी आंदे हो नबी बन गया, झूठ बोल बड़ी जुर्रत दलेरी ना उन्हें जान दी। अल्लाह की बेशुमार उस पर रहमतें हों। लोग जो जी चाहे करते हैं, जबकि उसका झूठा दावे नबूवत करना सही सनद से साबित है और हमने वो सनद पेश की हुई है, और आज तक किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं हुई कि उसकी सनद पर बात कर सके, उसको ज़ईफ़ साबित कर सके। मिर्ज़ा साहब, आपने कोई जवाब दिया? कई सालों से मुख्तार सकफ़ी की जो खबासत थी उस पर हमारा पूरा एक क्लिप मौजूद है, हवाले ओरिजिनल स्कैन मौजूद हैं किताबों के, सनद साथ मौजूद है कि ये मुख्तार सकफ़ी वो था जिसने झूठा दावा नबूवत कर लिया था। आप उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसके जनाब उसको बड़ा बाकिरदार बताते हैं, उसको बड़ा मुहिब अहले बैत बताते हैं, जबकि अहले बैत तो उस पर लानतें करते थे, अहले बैत तो उससे बरात का इजहार करते थे, और झूठा दावा नबूवत करना उससे साबित है। उसको आपने बूढ़ा शैतान नहीं कहा और एक आलिम रब्बानी के ख़िलाफ़ बकवास करने लगे। अगर आपने कहना ही था तो ये बेहतरीन शख्सियात थी जो हमने आपके सामने पेश की हैं कि आप इन पर यह फतवा लगाते। तो आज हम इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत से लोगों की आंखें खोलेगा, और यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत अता फरमाए। अगर हिदायत इन खबीसों की उनकी किस्मत में नहीं है, उनकी तकदीर में नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको नेस्तो नाबूद कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद इनसे निमट ले। हाँ, जहाँ तक हमारा बस चलेगा हम इल्मी तौर पर इन लोगों को दीवार से लगा के रखेंगे, इंशाल्लाह इनकी बिलों में घुस कर इनको मारेंगे, इल्मी तौर पर इनकी जो है ना जो खबासतें और जहालतें हैं वो लोगों के सामने लाएंगे इंशाल्लाह। और मिर्ज़ा साहब, आप ये भूल जाएं कि हम आपको छोड़ देंगे। आपकी हर खबासत, हर जहालत पर हमारा वीडियो क्लिप मौजूद है, अल्लाह के फजल करम। और आइंदा भी अगर आप कोई ऐसी खबासत और जहालत करेंगे तो इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे आपका। और हम आपको फिर एक दफ़ा याद करवाते हैं कि हाफिज़ अबू याहिया नूरपुरी ये आपके लिए डरावना ख्वाब है। आप ख्वाब में भी डरते हैं, हमें पता है, हमें लोग बताते हैं। जो लोग आपके साथ उठते बैठते थे, अल्लाह ने फिर उनको हिदायत दे दी। ऐसे भी हैं जो आपके साथ उठते बैठते हैं लेकिन आपको पता नहीं। वो हमें खुद बताते हैं कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान हैं और हम आपके लिए डरावना ख्वाब हैं। और ये ख्वाब आपको लोग मजबूर करते हैं, भाई जवाब दो हाफिज़ अबू याहिया का, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं। आपने 2 दफ़ा ज़िंदगी में जवाब देने की कोशिश की, दोनों दफ़ा मुँह की खाई, दोनों दफ़ा झूठे साबित हुए। तो हम कहते हैं कि आओ मैदान में फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हमें ज़िंदा रखे, हमें दीन ईमान पर, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत पर ज़िंदा रखे। जब मौत दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा अहले बैत की मोहब्बत पर ईमान की मौत अता फ़रमाए, शहादत की मौत अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन भी हमारा इन्हीं पाकबाज़ हस्तियों के साथ हशर करे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।